السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہانی گھر اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ لڑکتی ہوئی پہاڑیوں اور چمکتے دریا کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں لیلا نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ لیلا کے پاس ایک خاص تحفہ تھا۔ وہ جانوروں کو سمجھ سکتی تھی اور ان سے بات کر سکتی تھی۔ اس کے دن پرندوں، گلہریوں اور یہاں تک کہ دریا کی مچھلیوں کے ساتھ گفتگو سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک دھوپ کی صبح جب لیلا گاؤں کے کنارے گھوم رہی تھی، اس نے ایک نرم، پریشان کن رونے کی آواز سنی۔ آواز کے بعد اس نے ایک کانٹے دار جھاڑی میں پھنسا ہوا ایک چھوٹا سنہری پرندہ دیکھا۔ پرندہ خوبصورت تھا، جس کے پر سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے، لیکن یہ واضح طور پر درد میں تھا۔ چھوٹی، فکر نہ کرو، لیلا نے احتیاط سے پرندے کو کانٹوں سے ہٹاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ چڑیا نے شکر گزاری سے پروں کو لہرایا اور اس کے کاندھے پر بیٹھ گئی۔ شکریہ مہربان لڑکی، پرندہ چہچہایا، میں ایک جادوئی پرندہ ہوں۔ تم نے میری جان بچائی ہے اور اس کے لیے میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گا۔ لیلا حیران رہ گئی۔ اس نے پہلے کبھی کسی جادوئی مخلوق کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ایک خواہش، اس نے سوچا۔ اس کے دماغ نے تمام امکانات کے ذریعے دوڑ لگا دی، دولت، ایک خوبصورت قلعہ، یہاں تک کہ جادوئی طاقتیں۔ لیکن پھر اس نے اپنے گاؤں اور ان لوگوں کے بارے میں سوچا جن سے وہ پیار کرتی تھی۔ ہمارا گاؤں ایک خوفناک خشک سالی کا شکار ہے، لیلا نے آخر میں کہا۔ ہماری فصلیں مر رہی ہیں اور ہر کوئی پریشان ہے۔ میری خواہش ہے کہ بارش ہماری زمین کی پرورش کرے اور ہریالی واپس لائے۔ جادوئی پرندے نے سر ہلایا۔ تمہاری خواہش بے لوث اور عقل مند ہے، اسے عطا کیا جائے گا۔ پرندے نے ایک خوبصورت راگ گایا اور آخری نوٹ گونجتے ہی آسمان پر سیاہ بادل جمع ہونے لگے۔ لیلا اور جادوئی پرندے نے بارش کی پہلی بوندوں کو گرتے ہوئے دیکھا، پہلے آہستہ سے، پھر زیادہ مستقل۔ خشک زمین نے پانی کو بے تابی سے پینا شروع کیا اور جلد ہی ایک تازگی بخش بارش نے گاؤں کو زندہ کر دیا۔ دیہاتی خوشیاں مناتے، بارش میں ناچتے اور تعریفیں کرنے لگے۔ کھیت سرسبز ہو گئے اور پھول کھلنے لگے۔ لیلا کا دل خوشی سے پھول گیا جب اس نے سب کے چہروں پر خوشی اور سکون دیکھا۔ جادوئی پرندے نے تعریفی نظروں سے لیلا کو دیکھا۔ آپ نے دانش مندی سے انتخاب کیا، نوجوان۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جادوئی پرندے نے اڑان بھری اور آسمان میں غائب ہو گیا۔ اس دن سے لیلا نہ صرف جانوروں سے باتیں کرنے کی اپنی صلاحیت کے لیے بلکہ اپنے مہربان دل اور حکمت کے لیے بھی جانی جاتی تھی۔ گاؤں میں ترقی ہوئی اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا، وہ لیلا کی طرف متوجہ ہوئے، جس کی بے لوث روح نے ہمیشہ انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اور یوں لیلا کی بارش کی سادہ سی خواہش ایک افسانوی قصہ بن گئی، جس نے سب کو سکھایا کہ حقیقی جادو رحم دلی اور دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش میں ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔